میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ مزید یہ کہ اللہ پاک اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج جو ہمارا موضوع ہے جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال، اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جہنم بہت خطرناک ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 یعنی پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 24 فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ترجمہ کنز العرفان۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت کریمہ میں جہنم کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی خطرناک ہے کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ہماری یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ پتھر کو گرم کر دے گی۔ اگر آج کل جو ہماری دنیا کی آگ ہے، چولہا ہے، جو بھی ہے، تو اگر اس پہ پتھر ڈال دیا جائے تو کیا کرے گی؟ پتھر کو گرم کر دے گی، بہت گرم ہو جائے گا، لیکن پتھر کو جلائے گی نہیں، پگھلائے گی نہیں۔ جہنم کی آگ ایسی خطرناک ہے کہ وہ پتھروں کو بھی جلا دے گی۔ پھر ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں صاف صاف حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو جہنم سے ڈرو اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نار دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغ جنا دے، کر کے رحمت میری التجا ہے مولا، کر کے رحمت میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ باہر شریعت میں ہے جہنم وہ جگہ ہے
جہاں اللہ پاک کے قہر و غضب کا ظہور ہے۔ جہنم کے شعلے اونچے اونچے محلات کے برابر اڑیں گے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جس کو جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہی ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ کہ جس طرح آگ پر کوئی تانبے کی پتیلی رکھ دی جائے اور وہ جلے، اور پانی کس طرح کھولتا ہے، کہ جہنم کا لکھا گیا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ دنیا کی آگ، جس کی گرمی اور تپش کون نہیں جانتا، یہ آگ بھی، یعنی دنیا کی جو آگ ہے، یہ آگ بھی اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اے مولا مجھے دوبارہ جہنم میں نہ لے جایا جائے۔ یعنی جہنم کی آگ اتنی خطرناک کہ دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے کہ اللہ میں واپس جہنم میں نہ جاؤں، مجھے وہاں نہ لے جایا جائے۔ یعنی آگ خود آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ تعجب ہے اس انسان پر کہ جہنم میں جانے والے کام کرتا ہے اور اس جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا، کہ جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے ایسے کام، بہت سارے ایسے معاملات انسان کو پتا ہے۔ جہنم کیا؟ اللہ کے عذاب کی جگہ۔ اور اللہ کا عذاب کس کے لیے؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکام پہ نہیں چلتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر جہنم سے بھی نہیں ڈرتے۔ جہنم سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، دعا بھی کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن وہ اعمال بھی تو کرنے چاہیے کہ جو جہنم سے بچائیں۔ ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ باقاعدہ ایک پوری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے لیجئے، پڑھیے۔ اس کتاب کا نام یہی ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ چند اعمال کا ذکر تو ہم کریں گے، ظاہر بات ہے سارے اعمال تو بیان نہیں ہو پائیں گے، بس اس کی بنیاد بیسک جو علماء کرام نے فرمائی ہے وہ یہی کہ اللہ پاک کی نافرمانی۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، کیا پتا وہی رب کی نافرمانی، ناراضگی کا سبب بن جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑیں، کیا پتا وہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو بہت سارے ایسے ہماری زندگی میں اعمال ہوتے ہیں، یار تھوڑا سا ہے کر لو، چھوٹا سا ہے کر لو۔ سنیے، صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل جہنم عذاب جہنم سے تنگ آ کر جہنم کے دروازے پر مقرر فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے تو آپ کوئی جواب نہ دیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنمی 40 سال تک پکارتے رہیں گے۔ پھر 40 سال بعد حضرت مالک علیہ السلام ان کو صرف اتنا کہیں گے، تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ 40 سال بعد کیا جواب ملا؟ اتنا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ پھر اہل جہنم اللہ پاک کو پکارنا شروع کریں گے، اللہ پاک بھی انہیں جواب نہ دے گا۔ آخر کار لمبے عرصے کے بعد اللہ پاک فرمائے گا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ بعض روایت میں ہے جہنمی 1000 سال تک چیخ و پکار کرتے رہیں گے مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر آپس میں کہیں گے، ہم دنیا میں صبر کرتے تھے تو مشکلات سے نجات ملتی تھی، چنانچہ یہ 1000 سال تک صبر کرتے رہیں گے، پھر بھی عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر یہ اللہ پاک سے بارش مانگیں گے، 1000 سال تک بارش مانگتے رہیں گے۔ آخر کار 1000 سال بعد اللہ پاک جبریل امین علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبرائیل یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے مولا تو بہتر جانتا ہے، یہ بارش چاہتے ہیں۔ تب اہل جہنم کے لیے ایک سرخ رنگ کا بادل بھیجا جائے گا، وہ جہنمی سمجھیں گے کہ اب بارش برسنے والی ہے، مگر اس بادل سے خچر جتنے بڑے بڑے بچھو برسیں گے، یہ ایسے خطرناک بچھو ہوں گے کہ جسے ایک بار ڈس لیں گے 1000 سال تک اس کی تکلیف نہ جائے گی۔ اللہ کی پناہ۔ اہل جہنم پھر اللہ پاک سے بارش مانگیں گے،
اس بار ان کے لیے کالے رنگ کا بادل بھیجا جائے گا۔ جہنمی یہ سمجھیں گے کہ اب کی بار تو بارش برسے گی، مگر اس دفعہ ان بادلوں میں سے اونٹ کی گردن جیسے موٹے موٹے سام برسیں گے جو انہیں ڈستے رہیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک روایت میں ہے وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا، جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ جہنم اور اس کے ہولناک عذابات کو قریب سے دیکھیں گے تو حضرت مالک علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے مالک علیہ السلام، ہمیں آپ اپنے آپ پر رونے کی اجازت دیجیے۔ جہنمی مالک علیہ السلام سے عرض کریں گے، جہنم کو دیکھ کر ایسا ان پر خوف طاری ہوگا، ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ مالک علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اپنے آپ پر ہمیں رونے کی اجازت دیجیے۔ حضرت مالک علیہ السلام انہیں جہنم میں ڈالنے سے پہلے رونے کا موقع دیں گے۔ یہ لوگ رونا شروع کریں گے، اتنا روئیں گے کہ یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ آنسو ختم ہونے کے بعد ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے، اتنا اچھا رونا ہے، اگر تم دنیا میں اللہ پاک کے خوف سے اتنا روتے تو آج جہنم کی آگ تمہیں چھو بھی نہ سکتی۔ پھر حضرت سیدنا مالک علیہ السلام انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے جہنم کس قدر خطرناک ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو روایات کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گئی، ورنہ حدیث پاک میں ہے جتنا چاہو جہنم کو یاد کرو، تم جہنم کی کسی چیز کا جو بھی تصور باندھو گے جہنم اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، گرمی حشر پیاس کی شدت، جام کوثر مجھے ملا یا رب، جام کوثر مجھے پلا یا رب۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو حصول جنت کے لیے بھرپور کوشش کرو اور پوری کوشش کے ساتھ جہنم سے دور بھاگو، بے شک جنت کا طلبگار کبھی غافل نہیں ہوتا۔ کیا پیاری بات ہے، بے شک جنت کا طلبگار کبھی غافل نہیں ہوتا، بے شک جہنم سے بھاگنے والا کبھی غفلت کی نیند نہیں سوتا۔ بے شک آخرت ناپسندیدہ کاموں سے بھرپور ہے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ دنیا لذات اور خواہشات سے بھری ہوئی ہے۔ پس یہ دنیا کی یہ لذتیں اور خواہشات تمہیں آخرت سے ہرگز غافل نہ کر دیں۔ یعنی غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے اعمال پر کہ ہم غفلت میں ہیں یا کیا ہے۔ اور بعض لوگوں کو نفس اور شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک، متقی، یعنی بعض اوقات اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو دل میں تو خیال نہیں آتا میں دوسروں سے تو بہتر ہوں، میں اس سے تو بہتر ہوں۔ یعنی بہت سارے ایسے اعمال ہیں۔ تکبر، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، حسد، غیبت، بدگمانی، نہ جانے کیسے کیسے گناہ، جھوٹ، یعنی اتنے کبیرہ گناہ بندہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ بس اپنے کرم سے ہمیں بخش بھی دے، ہمیں نیک بھی بنا دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کی کئی وادیاں ہیں۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ بڑی بڑی وادیاں۔ جہنم کی کئی وادیاں ہیں، انہی میں سے ایک وادی ویل بھی ہے۔ ویل یہ جہنم کی بہت ہی ہولناک وادی ہے، اس میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے ویل ایک کنواں ہے جہاں اہل جہنم کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی گہرائی میں گرنے سے پہلے 40 سال تک ویل نامی وادی میں رہیں گے۔
حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ویل نامی یہ جہنم کی وادی اتنی ہولناک ہے، اتنی ہولناک ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک ہمیں جہنم سے اور جہنم کی اس ہولناک وادی سے محفوظ فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کی اس ہولناک وادی کا حقدار کون ہے؟ کون سے برے اعمال ہیں جو اس وادی میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں اور اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہم ان برے کاموں سے بچ کر خود کو جہنم سے بچانے اور جنت کا حقدار بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک پارہ نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ترجمہ کنز العرفان، تو کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ معلوم ہوا کفر جہنم کی ویل نامی وادی کا حقدار بننے کا سبب ہے۔ سب سے نمبر 1 تو یہ بتایا گیا ہے کفر۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے، خدا کی قسم کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ میرے شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ دنیا کے تمام خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف ایمان کی دولت ہو، دنیا کے تمام خزانے مل کر بھی ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برابر تو دور کی بات ہے، ایمان تو ایمان ہے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، اور انشاءاللہ یہ مسلمان ہونا، اہل ایمان ہونا، یہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آقا کے کرم سے، آقا کے صدقے، انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی تو کرنا چاہیے، اس نعمت کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے، اور پھر کفر سے نفرت بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہو، ہمیں علم ہو، علماء کی صحبت ہو، اچھے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہوں، اور دعوت اسلامی کا کتنا پیارا ماحول کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایمان کی حفاظت کی کیسی فکر دی جاتی ہے۔ ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، یعنی دعوت اسلامی بننے کے بہت سارے مقاصد، سب سے بڑھ کر تو یہی ہے کہ مسجدوں کو مقصد آباد کریں، سنتوں کو عام کریں، قرآن و سنت کی دعوت، قرآن و سنت کی تربیت، سب اپنی جگہ۔ دعوت اسلامی مساجد بھی بناتی ہے، مدنی قافلے بھی سفر کرواتی ہے، مدنی چینل بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بنیادی بات کیا فرمائی کہ دعوت اسلامی ایمان بچاؤ تحریک ہے۔ الحمدللہ ایمان بچایا جاتا ہے، ایمان بچانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، ایمان کے ڈاکو کون ہیں اور کس طرح ایمان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ آج کل کا تو ماحول کیا ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، کیا کچھ نہیں ہو رہا، تعلیمی اداروں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیسی کیسی صحبت ہے، کیسے کیسے ماحول۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کی ہمیں فکر کرنی ہے، بچوں کی بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنی بھی کرنی ہے۔ ہمیں کون سی گارنٹی مل گئی، ہمیں کون سی شیورٹی مل گئی، ہماری بھی تو سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ مولا تیرے کرم سے، تیرے حبیب علیہ السلام کی عطا سے ایمان کی دولت مل تو گئی، اے اللہ ہم دنیا سے جائیں تو ساتھ ایمان کے جائیں۔ اے اللہ مدینہ پاک میں کلمہ پڑھتے ہوئے سبز گنبد کے سائے میں، تیرے محبوب علیہ السلام کے جلبوں میں، تیرے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو جائے، بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو جائے۔ تو ہمیشہ دعا مانگا کریں گے، اے اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت نصیب ہو، ایمان کے ساتھ بھی اور عافیت کے ساتھ بھی۔ حدیث پاک میں ہے جس میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لیتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا ایمان والا رہنے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنے اور اس کے ذریعے جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفر سے ہر دم نفرت کرتے رہیں۔ جتنی کفر سے نفرت ہوگی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ یہ ہے یہ
افسوس آج کل ایمان کی سلامتی کی فکر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عموماً لوگ اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کرتے، علم دین سے دور بھاگتے ہیں، غیر مسلموں کی نقل کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، ان کا لٹریچر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نہ جانے کس کس کو سنتے ہیں، غیر مستند اور اس طرح کے لوگ کہ جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ نہ جانے کیا کیا اول فول بک رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں۔ جس کو دین کے دال کا معلوم نہیں، سوشل میڈیا پر جا کر اس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کل تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا فاسٹ اور جدید دور ہوتا چلا جا رہا ہے، خطرات اتنے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی بندہ جائے گا، گھر سے نکلے گا، کچھ سنے گا، کسی کے پاس بیٹھے گا۔ اب تو کہیں جانے کی، سننے کی، بیٹھنے کی یوں حاجت پیش نہیں آتی کہ ایک دو صحبت نہیں بلکہ کتنی ہی صحبتیں سوشل میڈیا کے ذریعے گھر میں آ گئی۔ سب سے بڑھ کر تو ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے، عقیدے پر ڈاکے ڈالنے والے، اعمال برباد کرنے والے، بے حیائی کی طرف راغب کرنے والے، فحاشی کی طرف راغب کرنے والے، کیا کچھ نہیں آ رہا، کیا کچھ نہیں آ رہا۔ ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا دیکھ رہا ہے۔ عجیب ایک دور چل نکلا ہے، یعنی واقعی جہاں ترقی کے نام پر اگر کوئی پازیٹیو فوائد بھی ہوئے، اس کے نقصانات بھی کم نہیں ہیں۔ باپ اپنے موبائل میں، ماں اپنی موبائل میں، بیٹی اپنے موبائل میں، بیٹا اپنے موبائل میں، بہو اپنے موبائل میں، داماد اپنے موبائل میں، بچوں کے بچے بھی موبائل میں، 2 ڈھائی 3 سال کے بچے بھی لگے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے اخلاقیات کا کیا بنے گا، ان کی حیا کا کیا بنے گا، یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور کئی ایسے بدنصیب بیچارے یہاں تک اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب تک کچھ دیکھے نہ، سنے نہ، بے حیائی کی چیز نہ دیکھیں، گندی ویڈیوز نہ دیکھیں، سوشل پلیٹ فارم پہ رات کو نہ جائیں ہینڈ فری لگا کر، اس وقت شاید نیند ہی نہیں آتی، کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ ارے اگر وقت ہے تو اللہ کا پاک کلام قرآن پڑھ لیجئے نا، دینی کتابیں پڑھ لیجئے، دعوت اسلامی نے دے دیا ہے نا مدنی چینل، دیکھ لیجئے۔ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر الحمدللہ امیر اہل سنت کی، خلیفہ امیر اہل سنت کی، مفتی قاسم صاحب کی، نگران شورا کی، حاجی عبدالحبیب بھائی کی ویڈیوز موجود ہیں نا، ضرورت کیا ادھر ادھر جانے کی۔ اپنا ذہن بنائیے کہ یک در گیر اور محکم گیر، ایک در پکڑ، مضبوطی سے پکڑ۔ عموماً ہم نے دیکھا یہی ہے کہ در 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 بدر، در در جا کے جھانکتا ہے نا، یہاں بھی جھانکوں، یہاں بھی جھانکوں، یہ بھی دیکھوں، وہ بھی دیکھوں۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ارے بھائی تیرے پاس اتنا ٹائم کیسے آ گیا، تو یہاں بھی چلا گیا، وہاں بھی چلا گیا۔ ایک لائن پکڑ، سیدھی لائن پکڑ، انشاءاللہ مرشد کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ادھر ادھر جانے کی حاجت کیا ہے، اتنی ہوشیاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی دیکھوں، وہ بھی دیکھوں، اس کو بھی سنوں، اس کو بھی سنوں، نہیں۔ بچیے، ڈریے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 99، ترجمہ کنز العرفان، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ وہی ہیں جو بے خوف ہوتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خفیہ تدبیر کہ میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے، میرا کیا بنے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، وہ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور آج ہم گناہ کر کے بھی ہنستے ہیں، گناہ کر کے بھی کھلکھلاتے ہیں۔ وہ نیکیاں کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، تہجد پڑھ کے، تلاوت قرآن کر کے، سنتوں پر عمل کر کے بھی ان پر رقت آ رہی ہے، رو رہے میرا کیا بنے گا۔ اور ہماری نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، فجر کا ٹھکانہ نہیں، جماعت کا ٹھکانہ نہیں، آنکھوں کا ٹھکانہ نہیں، زبان کا ٹھکانہ نہیں، اخلاقیات کا ٹھکانہ نہیں، اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، لطیفے سن رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو جہنم کی خطرناک وادی ویل کے بارے میں سنا، تو اس ویل نامی وادی جو جہنم کی خطرناک وادی ہے، اس میں جانے کا ایک سبب اور ہے۔ آئیے سنیے اللہ پاک کا پاک کلام کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ کنز العرفان۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم دیں۔ معلوم ہوا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ بھی جہنم کی ہولناک وادی ویل کے حقدار ہیں۔
سنیے مفتی صاحب تفسیر سیرات الجنان میں کیا لکھ رہے ہیں، توجہ سے سنیے. کئی لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کر رہا، تھوڑا بہت کرتا ہوں. ارے تھوڑا بہت تو چلتا ہے، تھوڑی بہت تو کر رہے ہیں، دنیا کر رہی ہے، دنیا کا عرف ہے. ارے آج کل تو رواج ہے، بہت سیدھے چلیں گے لوگ کھا جائیں گے، مار دیں گے. ارے بھائی ترقی کریں گے تو تھوڑی بہت تو کرنا پڑے گی، ہوشیاری کرنا پڑتی ہے. ارے سیدھے آدمیوں کا کام نہیں ہے، وہ جو نا انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. اپنی لوجک، اپنی منطق، اپنی فلسفی نکال لئیے. سنیے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں تفسیر سیرات الجنان میں. ناپ تول انتہائی اہم معاملہ ہے. تقریباً تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا اسی ناپنے اور تولنے پر مبنی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. یعنی ناپنے اور تولنے کو، صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتبار اور اعتماد قائم ہوتا ہے، کام دھندہ اچھا ہوتا ہے، تجارت میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی بہتری ہے جو ناپ تول پورا کرتے ہیں. اس حوالے سے لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا، اور یوں لوگ آخرت میں اس سے اپنا حق طلب نہیں کریں گے، اس کو قیامت کے دن پکڑیں گے نہیں، اور یہ حرام رزق کھانے اور کھلانے کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور نیک اعمال بھی اس کے بن جائیں گے. اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چیزوں میں ملاوٹ کر دینا بھی ناپ تول کی خیانت میں شامل ہے. اسی طرح قصاب جو گوشت کے ساتھ ایسی ہڈیاں بھی تول دیتے ہیں جن ہڈیوں کا تولنا عرف کے خلاف ہے، یہ بھی ناپ تول میں خیانت ہے. اسی طرح جو کپڑا خریدتے وقت کپڑے کو ڈھیلا رکھ کر ناپتے ہیں مگر بیچتے وقت خوب کھینچ تان کر ناپتا ہے تاکہ کپڑے کی مقدار میں فرق آ جائے، یہ بھی ناپ میں کمی کی ہی صورت ہے جو آدمی کو جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی غور کیجئے، اگر ناپ تول کا جو معاملہ ہے، ترازو یا جو بھی اس کا آج کل سسٹم چل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ناپ تول میں ڈنڈی مار دیتے ہوں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلا، خیانت کر دی، بتایا کیا، دیا کیا، بہت ساری اس کی چیزیں ہیں. تو برائے کرم اس میں احتیاط کیجیے، بچیے، ورنہ جہنم کا خطرناک عذاب ہے. اللہ ناراض ہو گیا، آپ پکڑے گئے. ابھی تو مال آتا ہوا اچھا لگے گا، ارے بہت مال آ رہا ہے، بہت مال آ رہا ہے، بہت کما رہے ہیں. ہم مر جائیں گے، قبر میں کیا لے کے جائیں گے؟ کورے لٹھے کا کفن جو ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والے کو ملتا ہے. کیا چیک بک جائے گی ساتھ؟ گولڈ جائے گا؟ ڈالر جائیں گے؟ کوئی بینک بیلنس جائے گا کہ سونے کی اینٹیں لگائی جائیں گی؟ کہتے ہیں نا لوگ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ پتہ نہیں بینک میں جتنا پیسہ ہے سائن کرنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، وصیت لکھنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. لوگ حرام کماتے ہیں، حرام کی طرف جاتے ہیں. اس کی بیسک وجہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، اندھے ہوئے پڑے، رشوت خوری، حرام خوری، لوگوں کا حق مارنا، یتیموں کا مال کھا جانا، بیواؤں کا مال کھا جانا. بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ، مال آنا چاہیے. ارے تیرا پیٹ کتنا کھا لے گا؟ زیادہ کھائے گا تیرا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا. جب میدا خراب ہوتا ہے تو وہی جگر کو خراب کرتا ہے، اور جب فیٹی لیور ہو جاتا ہے، جگر میں چربی آ جاتی ہے، تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے جگر کا کینسر بھی کر دیتے ہیں. تجھے دل کی تکلیف ہو جائے گی، تو کھا نہیں سکے گا، ڈاکٹر تجھے پرہیز بتا دیں گے، تجھے شوگر ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہو جائے گا، تیرے کڈنی فیل ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے تو ڈائلیسس پر آ جائے گا، پانی پینے تک سے محروم ہو جائے گا. بس مال آنا چاہیے، مال مال مال، حل من مزید، اور مال چاہیے، اور مال چاہیے، کہیں سے بھی آئے. اس کا کھا جاؤں، اس کا کھا جاؤں، اس کا لے لوں، اس کا ہڑپ کر لوں، اس سے قرض لے کے کھا گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیو کتنا کھا لیں گے، کیا کریں گے؟ تو مال کی محبت ہمیں اندھا کر دیتی. صحیح کہا ہے باقی، مال کی محبت اندھا کر دیتی ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں. وہ مال آتا ہوا اچھا لگتا ہے، حساب کیسے دیں گے؟ اللہ بس اپنی پناہ میں رکھے. حلال کمائیں، حلال کھائیں، اگرچہ کم ہو، برکت اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون آیت نمبر 4 اور 5، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ترجمہ کنز العرفان، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے تو ان نمازیوں کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. معلوم ہوا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں، وہ بھی جہنم کی ویل نامی ہولناک وادی کے حقدار ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، نماز سے غفلت بہت ساری صورتوں میں ہے. مثلا
نماز پابندی سے نہ پڑھنا، وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑ دینا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں نماز کو قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا۔ افسوس، نماز سے غفلت کی بہت ساری صورتیں آج معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازیں قضا کرتے ہیں، نماز کے فرائض و واجبات کو درست ادا نہیں کرتے، اور ایک تعداد تو ایسی ہے کہ جنہوں کو فرائض اور واجبات ادا کرنا تو دور کی بات، معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، واجبات کون کون سے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ نماز مجھے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی دل نہیں کیا تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی۔ کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 4 پہ ہی رکا ہوا ہے، فجر اس کی جاتی رہتی ہے۔ کوئی بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ دیتا ہے، اور ایسوں کی بھی ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں جو صرف جمعہ پڑھیں گے یا عید آ کر پڑھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز چھوڑنے کی نہیں ہے۔ نماز تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال کیا جائے گا۔ نماز کی اہمیت دیکھیں، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے، وہ کبھی مس نہیں کی جاتی، سب سے پہلے وہ کیا جاتا ہے۔ کہیں جانا ہو، سفر میں ہوا، ارے یار نماز چھوٹ گئی، ارے یار دعوت میں پتہ ہی نہیں چلا، ارے تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بخار ہو گیا، ارے نماز چھوٹ گئی، ارے مہمان آ گئے تھے، وہ پتہ ہی نہیں چلا نماز کا، ارے تقریب میں گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا نماز نکل گئی، ارے ٹریفک جیم میں پھنس گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا یار نماز نکل گئی۔ کیسے پتہ نہیں چلا؟ آپ کی جیب سے کوئی 100 کا، 500 کا، 1000 کا نوٹ نکال دے، کیا پتہ چلے گا؟ بالکل پتہ چلے گا۔ اور اگر کوئی چوری کر لے اس وقت پتہ نہ چلے، بعد میں جب پتہ چلے، صدمہ کیسا، ارے میرا 500 کا نوٹ کہاں گیا؟ کوئی موبائل نکال لے، کیسا صدمہ؟ کوئی ہماری گاڑی لے کے چلا جائے، کیسا صدمہ؟ تو اس سے محبت ہے نا مال سے، میرا مال چلا گیا۔ ہاں، کئی لوگوں کو تو پیسے چھیننے کے بعد روتے ہوئے دیکھا، موبائل چھن گیا، رو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مال ضائع ہونے پہ خوشی نہیں ہونا چاہیے، افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اللہ نہ کرے نماز چھوٹی تو صدمہ ہوا، کبھی آنکھ سے آنسو نکلے، کبھی کوئی ہوا کہ میری نماز کیسے نکل گئی، فجر کے وقت میری آنکھ کیسے نہیں کھلی، میں اٹھا کیوں نہیں؟ ارے کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے جماعت چھوڑ دی، دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا، میری نماز نکل گئی۔ ارے میں کیسا سوتا ہوں کہ فجر کے وقت مجھے پرواہ نہیں کہ میری نماز نکل گئی، میری جماعت نکل گئی۔ میری صبح کا ٹرین ہو، فلائٹ ہو، میں نے ٹریولنگ کرنی ہو، 6 بجے یا 7 بجے کتنے بجے اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا، غسل بھی کر لوں گا، تیاری بھی کر لوں گا، کپڑے بھی چینج کر لوں گا، کیونکہ میرا ٹکٹ ضائع نہ ہو جائے۔ ارے چند روپوں کو بچانے کے لیے، کہیں سفر کرنے کے لیے تو جلدی اٹھ گئے کہ 6 بجے سے پہلے ریڈی، اور نماز کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آنکھ کھلنا چاہیے، ہم نے بھی سفر کرنا ہے، یہ دنیا کا چند دنوں کا سفر نہیں بلکہ آخرت کا سفر کرنا ہے۔ موت آنی ہے، ان قریب آئے گی، تمام تر سختیوں کے ساتھ آئے گی۔ ہم نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، ایک بہت شارٹ پیریڈ کے لیے، بہت تھوڑے ٹائم کے لیے دنیا میں آئے، اور ایک عرصہ تو گزر ہی چکا، ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا۔ جی کر ہم کتنا جئیں گے؟ 5 سال، 10 سال؟ ارے ہم کہتے ہیں زندگی کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنی عمر گزر گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب تو پتہ ہی نہیں، یوں تو لمحے کا پتہ نہیں، ایک دن کے بچے کا پتہ نہیں، لیکن جب 30، 40، 50، 55، 60 گزر گئے، اب 2، 4، 5، 10 سال کا کیا پتہ چلے گا؟ اور یہ گزارنا تو ویسے ہی مشکل ہے، اس لیے کہ اب وہ ہمت طاقت نہیں، وہ انرجی نہیں، اب وہ زندگی کا مزہ نہیں، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، نہ گھومنے کا، نہ پھرنے کا، نہ دوستی یاری کا، سارے شغل کر لیے دنیا کے۔ اب تو بس کہتے ہیں نا کہ کتنی بیکار ہے یہ دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اب دنیا کا پتہ چلا، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے۔ کیا ہے دنیا؟ موت کا انتظار ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے حسین آئے اور وہ حسین خاک میں مل گئے، کیسے نوجوان آئے وہ خاک میں مل گئے، کیسے پہلوان آئے وہ خاک میں مل گئے، ارے کیسے لوگوں نے محل بنائے وہ محل چھوڑ کر خاک میں مل گئے، بڑے پیسے والے آئے، بہت پیسہ بنایا، ساری دولت چھوڑ کر خاک میں مل گئے۔ تو ہم تو ہیں ہی خاکی، خاک میں ملنا ہے، مٹی سے بنے، مٹی میں جانا ہے، یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہونا ہے، نہ ہل سکیں گے، نہ موومنٹ کر سکیں گے، لوگ ہمیں نہلائیں گے، لوگ ہمیں غسل دیں گے، خود کپڑے نہیں پہنیں گے، لوگ کفن پہنائیں گے۔ آج نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پر ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی،
ہیں؟ آج لوگوں کو دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں دفنانے کے لیے جائیں گے۔ آج ہم جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ پلٹ آتے ہیں، پھر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اسی سنسان ویران اندھیرے قبرستان میں رہنا پڑے گا کہ جہاں جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہے، رات کے ٹائم اکیلے نہیں جا سکتے، لوگوں کے ساتھ بھی جائیں تو مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا کہ یار چلو یہاں سے جلدی فاتحہ پڑھو چلو۔ قبرستان میں دل کس کا لگتا ہے؟ لیکن رہنا پڑے گا۔ کب تک رہنا پڑے گا؟ قیامت تک۔ قیامت کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم، ہزاروں سال قیامت تک قبر میں رہنا پڑے گا، پڑے رہیں گے۔ نہ بیٹا پاس ہوگا، نہ بیٹی، نہ بچوں کی ماں ہوگی، نہ ہمارے ماں باپ ہوں گے، تنہا پڑے ہوں گے، ہم ہوں گے، ہمارا اعمال نامہ ہوگا، اور اعمال نامے میں کیا ہے کیا ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ٹاپ فلور پہ لے جائے، 5ویں 6ٹھی 8ویں منزل پر کے چھلانگ لگا دے، بولیں گے پاگل سمجھا ہوا ہے، کس سے چھلانگ لگا دے رہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے، لگ جائے گی۔ تو گناہ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی، گناہ کرتے ہوئے ہوش نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ جو دل کیا وہ بولا، جائزے ناجائزے سچے جھوٹے پتہ ہی نہیں، پتہ سب ہے، جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، جائزے ناجائزے حرام ہے حلال ہے سب کھاتے چلے جا رہے ہیں، اللہ حلال حرام کی تمیز نہیں، جو مرضی آ رہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، جائزے ناجائزے بد نگاہی ہے گناہ ہے ثواب ہے، پتہ نہیں، سب پتہ ہے کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے۔ موبائل اٹھاتے ہیں، کوئی ویڈیو آئی، میوزک آیا، میوزک کان میں جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کیا پتہ نہیں موسیقی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ موبائل پر بیٹھ کر ویلوگ دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ یہ عورت بے پردہ ہے، یہ بے پردہ بے حیا عورت بیٹھی ہے بال کھول کے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، خبریں سن رہا ہوں، اسپورٹ سن رہا ہوں، میوزک آ رہا ہے، سب بیٹھ کے مزے لے رہا ہوں، پتہ نہیں ہے کہ یہ رب کی نافرمانی ہے۔ بے پردہ اس طرح یہ عورت بیٹھی ہے سامنے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، موسیقی سن رہا ہوں، کھیل کود میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، اسپورٹس میں گھنٹوں گھنٹے لگا ہوں۔ کہاں ہے فکر آخرت، کہاں ہے آخرت کی تیاری، کہاں ہے خوف خدا، کہاں ہے عشق رسول؟ اللہ اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے، نیک لگتے نہ ہوں، لوگ نیک کہتے نہ ہوں، بس اللہ راضی ہو جائے، لوگ تعریف کرتے ہو، لوگ سمجھے ماشاءاللہ حضرت آپ یوں یوں یوں، رب بس راضی ہو جائے، اللہ بخش دے، بے حساب بخش دے۔ یاد رکھیے نماز دین کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ پاک ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 ترجمہ کنز العرفان، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور یعنی پہلے کی طرح آگ پھر بھڑکنے لگتی ہے۔ اے عاشقان رسول، خوف خدا بندی سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں وہ غی نامی جہنم کے ہولناک کنویں کے حقدار ہیں۔ بعضوں کا تو یقین کیجئے کہ وحشت آتی ہے، اتنا گہرا کنواں، حالانکہ پانی کوئی کہے اس میں دھکا دے دوں تو خوف چڑھے گا اس اندھیرے کنویں میں، تو پھر جہنم کا ایسا خطرناک غی نامی کنواں، اتنا خطرناک کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، بجھنے لگتی ہے، تو وہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کی آگ پھر بڑھتی ہے۔ اتنا خطرناک یہ غی نامی کنواں، کس کے لیے؟ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، نمازوں سے محبت عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ میں نمازوں کی پابندی کرتا رہوں گا، کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، با جماعت نمازیں پڑھوں گا، بلکہ مسجد میں جلد آ کر پہلی صف پاؤں گا انشاءاللہ، سنت قبلیہ بھی پڑھوں گا، بعد کے نوافل بھی پڑھوں گا، سکون سے بیٹھ کر تسبیح فاطمہ بھی پڑھوں گا، اوراد و وظائف بھی پڑھوں گا، سکون سے بیٹھ کر میں دعا بھی مانگوں گا۔ کسی نے کہا نا کیا پیاری بات، اے بندے تعجب ہے تجھے نماز کی فرصت نہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا یار بس میں ابھی آیا نماز پڑھ کر، ابھی نمٹا کر آیا، ایسی بھاگ دوڑ میں آتے ہیں، بھاگ دوڑ میں جاتے ہیں، سب سے آخر میں آتے ہیں، سب سے پہلے نکلتے ہیں۔ ہمیں کسی اور پر بدگمانی نہیں کرنی کہ یار دیکھو واقعی یہ دیر سے آ رہا ہے، یہ جلدی جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو تو چیک کر لے، میں کب آ رہا ہوں، مجھے جماعت مل رہی ہے نہیں مل رہی، پہلی صف مل رہی ہے نہیں مل رہی، لاسٹ ٹائم کب پہلی صف میں نماز پڑھی تھی، سنت قبلیہ کب میں نے مقصد لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، عشاء
کی 17 رکعتیں کب پوری پڑھی تھی میں نے، عصر کی 8 کب پوری پڑھی تھی. اللہ پاک پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں پہلی صف میں پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ راضی ہو جائے. سنت قبلیہ بھی پڑھیں، پوری نماز پڑھیں، بعد کے نوافل بھی پڑھیں. کہتے ہیں نا کہ جب بندہ بعض اوقات دینی ماحول میں پرانا ہوتا رہتا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے ماشاءاللہ، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بھی ہیں، لیکن نفس اور شیطان سستی بھی دلاتے ہیں، نوافل چھوٹ جاتے ہیں، سنت قبلیہ چھوٹ جاتی ہے. کیا ہمیں نیکیوں کی حاجت نہیں ہے؟ کہ نوافل کی حاجت نہیں ہے ہمیں؟ کیا سنت قبلیہ نہیں پڑھنی؟ ایسے میں اگزامپل دینے کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ عصر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تھوڑا زور سے بتائیے کتنی ہیں؟ 8. اب مجھے جواب نہیں دیجیے گا، اپنے دل میں خود جواب لے لیجیے گا کہ ہم نے کیا معمول بنایا ہوا ہے. 8 پوری پڑھتے ہیں، مرحبا، سنت قبلیہ. اور ایک عرصے سے 4 پہ ہی گزارا کیا ہوا ہے، نماز تو ہو جائے گی. سنت غیر موقعہ ہے تو پڑھ لیں گے تو ثواب ہے نا، برکات کتنی ہے اس کی. لیکن وہ ذہن جاتا نہیں، مسجد کے باہر کھڑے رہیں گے، واٹس ایپ چیک کرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، اور کام کرتے رہیں گے. وہ 4 رکعت سنت قبلیہ عصر کی، وہ ایسا لگے گا جیسے اس میں 4 گھنٹے لگیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ ہمیں نمازوں سے محبت دے دے، مسجدوں سے محبت دے دے. نماز کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھے رہیں، مسجد میں کچھ نہ کرے، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، انشاءاللہ ویسے ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. ہر سانس کے بدلے نیکیاں ملتی رہیں گی. وہ وقت جو اللہ کے گھر میں گزرے، اس سے بڑھ کر کیا بہتر مقام کہ دنیا کا سب سے بہتر مقام مسجد ہے. ہمارا دل ہی نہیں لگتا، یہ نماز پڑھی یہ چل، یہ نماز پڑھی یہ چل، سب سے آخر میں آیا، سب سے پہلے نکل گئے. اب کسی کی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ہم کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ورنہ اپنے آپ کو دیکھیں. فرض کے بعد بعض اوقات تو امام کی دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے باہر نکلنا ہے. ایسی حاجت کیا؟ وہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. سارے نمازیوں کو پھلانگتے ہوئے، لاتے مارتے ہوئے، ٹھڈے مارتے ہوئے، سب کو پیچھے جانا ہی ہے. دیکھیں ہم نے کسی اور پر بدگمانی نہیں کرنی. کیا پتا اس کو کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی اسی حاجت ہو، تو جانے والا خود اپنے اوپر غور کرے. ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی. ہم نے پازیٹیو ہی سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے، حسن ظن ہی رکھنا ہے کہ شاید اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی حاجت ہے. لیکن جانے والا سوچے کہ واقعی ایسی تکلیف ہے، ایسی حاجت ہے کہ میں 5 منٹ بھی مسجد میں نہیں رک پا رہا ہوں. یہاں امام صاحب نے سلام پھیرا، چل میرا بھائی اٹھ، بھاگ یہاں سے، جلدی نکل باہر. نماز میں سستی کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن 3 لائن لکھی ہوں گی: اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص. اور تیسرا لکھا ہوگا: جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا. اللہ پاک پکا سچا نمازی بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے. اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں. کتاب لیجئے، میں عرض کروں گا آپ کو کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال، کتاب لیجئے اور اس کو پڑھیے اور پناہ بھی مانگتے رہیں. صبح شام دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تو جہنم سے محفوظ فرما، جہنم میں لمحہ بھر بھی نہ جائیں. اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرما دے. صبح شام دعا مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرتے رہیں. بس اللہ سے ہماری لو لگ جائے گی. اللہ بس تو راضی ہو جا، مولا بس تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو بخش دے، بے سبب بخش دے. سب کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں